اور آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال ہے، الا یہ کہ کوئی کراس کر جائے، 60 کی گنتی کو عبور اور کراس کر جائے، یہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں، اور زیادہ لوگ 60 کے آنے سے پہلے پہلے اپنی ادھار مانگی ہوئی زندگی کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں بیماریوں کی یلغار ہے، ہر طرف افراتفری ہے، زندگیاں تو ویسے ہی قلیل ہو چکی ہیں، تو اس قلیل اور تھوڑی عمر میں اپنے کردار اور اخلاق کو اس قدر مثالی بنائیں کہ جہاں جہاں بیٹھے چلے جانے کے بعد وہ جگہ آپ کو یاد کرے، جن لوگوں کے ساتھ محفل کریں، مجلس کریں، بیٹھیں، وہ لوگ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو یاد کریں، جس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھیں وہ درخت آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یہ زندگیاں بڑی تھوڑی ہیں، یہ دنیاوی رونقیں، یہ ریل پیل، یہ مجلسیں، محفلیں، یہ تقریبات، یہ جائیدادیں، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ زمین کئی مالک کرتی ہوئی آئی ہے اور کئی مالک اس کے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، یہ زمین یہی کی یہی پڑی رہے گی۔ ضرورت ہے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی، ضرورت ہے سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی۔ دشمن ہے تب بھی اچھا اخلاق، اچھا بیہیویئر اس کے ساتھ کریں، اس کو اچھے بیہیویئر سے پیش آئیں۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک اعلیٰ اور عمدہ ترین نقطہ ہے، اخلاق کا بہتر ہونا۔ یہ انسان کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کسی کے پڑھے لکھے ڈگری والے ہونے پر کوئی ناز نہیں اگر اچھا اخلاق نہیں ہے۔ یہ ڈگریاں، یہ نوکریاں، یہ پڑھائی، یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اگر آپ کا کردار اور اخلاق بہتر نہیں ہے۔ اور یہ تعلیمات، یہ ایجوکیشن، یہ تیرے عہدے، یہ تیرے منصب، یہ دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں کام آئے گا تیری اچھائیاں، تیرے نیک اعمال، تیرا اچھا کردار، تیرا اچھا بیہیویئر اور تیرا اچھا اخلاق کام آئے گا۔ اللہ کی پکڑ سے یہ دنیاوی ڈاکٹری، یہ پی ایچ ڈی، ایم فل، بی ایڈ، ایم ایڈ، یہ دنیاوی تعلیمات، یہ دنیاوی عہدے اور منصب، یہ جاہ و حشمت دنیاوی تیرے کام نہیں آئے گی، آخرت میں کام آئے گا تیرا نیک عمل، کام آئے گا تیرا اچھا اخلاق، کام آئے گا۔ امام الانبیاء صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، مل مفلس فینا، اے صحابہ کرام کی جماعت، ہم میں مفلس کون ہے، تنگ دست کون ہے، تنگ حال کون ہے؟ آپ مفلس کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی ہاں اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ جائیداد ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ زیورات ہو، ان ساری لوازمات سے وہ دور ہو، وہ ہمارے نزدیک مفلس ہے، وہ تنگ حال ہے، وہ تنگ دست ہے۔ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن رب کی دربار میں آئے نیکیاں کرتے ہوئے، تہجد گزار ہو، عابد شب زندہ دار ہو، فرض ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، حج و عمرہ کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، اللہ کے نزدیک آئے، اللہ کی دربار میں پیش ہو، حساب کتاب کے وقت جیسے وہ اللہ کی دربار میں پہنچے لوگوں کا ہجوم لگ جائے، لوگ جمع ہو جائیں، اے اللہ یہ عابد شب زندہ دار تھا، اپنے لیے ہمارے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، ہمارے ساتھ اس کا بیہیویئر اخلاق اچھا نہیں تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَذَا، ایک اور اٹھے اور کہے اے اللہ اس نے زبان کے ذریعے میرے اوپر بہتان باندھا تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب کائنات فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی نیکیاں، اس کی تہجدیں، اس کی فرضی نماز، اس کے روزے، اس کا حج، یہ جملہ عبادات اٹھا کر جن جن پر اس نے برے اخلاق کے ذریعے حملہ کیا ہے ان کے حصے میں جتنا اس نے حملہ کیا اس کی بقدر تول کر اس کی نیکیاں اس کو دے دو، ملتی رہے گی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لینے والے باقی ہیں، اس عابد شب زندہ دار جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے جس قدر اس نے ان پر ظلم کیا اسی قدر اس کو تول کر ان لوگوں کے گناہ اس کے برابر تول کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اخلاق اچھا نہیں تھا، کردار اچھا نہیں تھا، ساری زندگی کی نیکیاں لوگوں کو دے کر اور لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلا کر اللہ فرمائیں گے ثم طُرِحَ فِی النَّارِ۔ صحابہ سے امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس بدبخت کو جہنم میں پھینک دو۔ جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے روزے رکھے، جس نے حج کیا، جس نے عبادات کی، ساری رات اٹھ کر رب کی عبادتوں میں گزارتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، لیکن دن کو اپنے گندے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو چوٹ پہنچاتا تھا، آج اسی برے اخلاق کی وجہ سے اپنی نیکیاں تباہ کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں، ہمارے نیک اعمال، ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں لوگ لے کر چلے جائیں اور لوگوں کے گناہ ہم اپنے کھاتے میں ڈلوا کر جہنم میں چلے جائیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے۔ دشمن ہے تب بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، یہ امام الانبیاء کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان ثمانین رجلا، بخاری کی روایت ہے، ان ثمانین رجلا حابطوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 80 کے قریب 80 لوگ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مسلحین، خالی نہیں، اسلحے سے لیس مسلح 80 افراد امام الانبیاء کو ختم کرنے کی، کہ یہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، اس کا خاتمہ نعوذ باللہ کر دیا جائے، اس کے بعد سکون ہوگا۔ ان کی سوچ تھی 80 لوگ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، انہوں نے مل کر 80 لوگوں نے حابطوا علی رسول اللہ غرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے، دنیا سے ختم کر دیا جائے، یہ ان کی نیت تھی۔ حملہ آور ہوئے، حدیث صحیح بخاری کی، امام الانبیاء اور آپ کے اصحاب نے ان 80 کے 80 لوگوں کو پکڑ لیا، فَأَخَذُوهُمْ سَلْمًا،
सही सलामत कोई उनको चोट नहीं पहुंची और ना ही इमामुल अंबिया और आपके लश्कर को चोट पहुंची है, पकड़े गए। अब हम होते, हम क्या करते? इन 80 लोगों को जिन्होंने हमारे ऊपर हमला आवर होने की जसारत की है, इसका खात्मा कर दिया जाए, इनको कला कमा कर दिया जाए, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। फाखज़ूहुम सलमन, इमामुल अंबिया ने उनको सही सालिम पकड़ लिया। फस्तहयाहुम, इमामुल अंबिया का अखलाक है, आपने अपने उन 80 के 80 दुश्मनों को छोड़ दिया। जाओ, चले जाओ, मोहम्मद ने तुम्हें माफ कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने जिस कदर नुकसान पहुंचाया, आला अखलाक का नमूना पेश करते हुए इमामुल अंबिया ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा किया। एक ग़ज़वे की वापसी पर इमामुल अंबिया आ रहे हैं, आपके असहाब, आपके सहाबा आपके साथ हैं। उस वक़्त मुहाजिरीन की तादाद अंसार से बढ़ चुकी थी। आप आ रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन उस लश्कर में है। औक़दू फालू, उसने कहा कि पहले अंसार तादाद में ज्यादा थे, अब मुहाजिरीन तादाद में बढ़ रहे हैं। वल्लाही लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अदल। उस अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन ने अल्लाह की कसम उठाकर कही, लइन रजाना इलल मदीनते लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अदल, अल्लाह की कसम मदीना जाने दीजिए, हम जाकर इन मुहाजिरीन को, नऊज़ु बिल्लाह जो जलील लोग हैं, इनको इज्जत वाले लोगों से निकाल कर दूर फेंक देंगे। उन मुहाजिरीन में उन हिज्रत करने वालों में एक वो हस्ती भी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, जो अपनी जुबान को उस वक़्त तक जुम्बश ही नहीं देते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह का ऑर्डर ना हो, अल्लाह की वही ना हो। उन मुहाजिरीन के मुताल्लिक कहा, वल्लाही लइन रजाना इलल मदीनते लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अदल, इन जलीलों को नऊज़ु बिल्लाह मदीना की सरजमीन से निकाल देंगे। ये बात इमामुल अंबिया तक पहुंची। अमीर उमर मुहाजिरीन में शामिल है, बड़े गैरतमंद, गुस्सा आ गया, इमामुल अंबिया से फरमाने लगे, दानी या रसूल अल्लाह अज़रिब उनुका हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह के रसूल आप मुझे हुक्म दीजिए, इस मुनाफिक का सर कलम कर देता हूं। आप ऑर्डर तो दीजिए, आप इजाजत दीजिए, इस मुनाफिक का सर कलम करके फेंक दूंगा। इसने आपके मुताल्लिक ये बात की है, आपके असहाब के मुताल्लिक ये बात की है, आप इजाजत दीजिए, 1 मिनट से पहले इसकी गर्दन से सर जुदा हुआ पड़ा होगा। लेकिन इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया है, उमर दाहो ला यतहद्दसु अन्नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु। ऐ उमर छोड़ दीजिए, इसने तो कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आला ज़र्फ़ वाला नबी बन के आया हूं। दाहु ला यतहद्दसु नासु अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, अगर इसको आपको इजाजत मिल गई, इसकी गर्दन उड़ा दी गई, लोग कहने लगेंगे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कत्ल कर दिया है, छोड़ दो इसे। इसने कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है। आप और हम तो आला ज़र्फ़ पेश करने के लिए आए हैं। मेरी जिंदगी तो उम्मत के लिए नमूना है, मेरी जिंदगी तो उम्मत के लिए उसवा और कुदवा है। अगर मैं भी अपना बदला लेने लगूं तो मेरी उम्मत के लोग क्या करेंगे? दाहू, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया गया, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल ने कोई ऐसा निश्तर, कोई ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया।
جس کے ذریعے امام الانبیاء کی ذات پر نعوذ باللہ ہتک ہو۔ جب بھی موقع ملا امام الانبیاء پر حملہ آور ہوا ہے، اور یہی کمانڈر ان چیف تھا۔ سیدہ عائشہ پر جب بہتان لگا یہی سب سے آگے تھا۔ آپ کے پاک حرم امہات المومنین، میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا، اس کا کمانڈر ان چیف یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، رئیس المنافقین۔ کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا، لیکن جب مرا، صحیح مسلم اٹھائیے، جب مرا اس کا بیٹا صحابی رسول، بڑا جلیل القدر صحابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، امام الانبیاء کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے رسول ابا فوت ہو گیا ہے، جی کیا کام ہے؟ اے اللہ کے رسول ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ کیا عرض ہے؟ آپ کا قمیص چاہیے، آپ کا کرتا چاہیے، اس کرتے میں اپنے باپ کو کفن دوں گا، ہو سکتا ہے میرے رب کو رحم آ جائے، آپ کے کرتے میں یہ ملبوس ہے، اللہ اس پر رحم کر دے، اس کو عذاب سے بچا دے۔ امام الانبیاء نے اپنا کرتا دے دیا، کفن دے دیے۔ پھر ایک اور عرض ہے اللہ کے رسول، جی بتائیے میرے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھا دے، آپ کی مہربانی ہوگی، اعلیٰ ظرفی ہوگی، جی میں پڑھا دوں گا، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بلا لینا، میں آ کر پڑھا دوں گا۔ جنازہ تیار ہوا، امام الانبیاء کو بلایا گیا، آپ بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، امیر عمر نے امام الانبیاء کے کرتے سے پکڑ لیا، کہنے لگے قد نہاک اللہ عز و جل، اے اللہ کے رسول آپ کو تو آپ کے رب نے منع کیا ہے، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو تو آپ کے رب نے منع کیا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنا کرتا امیر عمر کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہنے لگے خیرنی اللہ، اللہ نے مجھے اس اختیار دیا ہے، مجھے چوائس دی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفار کرو، 70 بار بھی استغفار کرنا پڑے تو کرو، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے چوائس دی ہے، لہذا میں جنازہ پڑھاتا ہوں، سأزید علی 70، اگر اے عمر اللہ مجھے 70 سے بھی زیادہ بار کی اجازت دیتا تو اس سے بھی زیادہ بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ کتنے ظلم، کتنے مظالم نہیں جو آپ پر اس نے نہ ڈالے ہوئے، کتنے نشتر امام الانبیاء کی عزت کی طرف اس نے نہیں پھینکے، لیکن پھر بھی امام الانبیاء نے اعلیٰ اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کرتے ہوئے جنازہ پڑھایا۔ آپ نے جنازہ پڑھا لیا، قبر میں دفن کرتے ہوئے اعلیٰ ظرفی دیکھیے امام الانبیاء کی، رحمت دیکھیے امام الانبیاء کی، اپنے لعاب دہن کو نکال کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے منہ میں ڈالا، ہو سکتا ہے اللہ رب کائنات میرے لعاب دہن کی وجہ سے اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ جنازہ پڑھایا، دفن ہو گئے، ابھی دفن سے فارغ ہوئے تھے، دعا نہیں، اللہ رب کائنات نے قرآن نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آج کے بعد ایسے لوگوں کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ایسے بدبختوں کی قبر پر جا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب تک منع نہیں کیا گیا تھا اس وقت تک امام الانبیاء نے اعلیٰ اخلاق پیش کرتے ہوئے اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کیا۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس رسول رحمت کی امت ہے، اس اعلیٰ اخلاق کے ماڈل اور آئیڈیل کی امت ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے بیہیویئر، ہمارے تیور ہی کسی سے نہیں ملتے۔ کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے آیا ہوا ہے،
ہمارے ماتھے سے، ہماری پیشانی سے تیور ہی نہیں جاتے، بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کو پتا چلے خان صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب آج غصے میں ہے، لہذا ہیلپ کی امید نہیں ہے، واپس چلا جاؤں۔ اخلاق کو اعلیٰ کیجئے، یہ زندگی معمولی ہے، اس کو اعلیٰ قدر زندگی بنا کر جائیں، اور یہ بنے گی اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے بنے گی۔ جب تک ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا، ہم جتنی بھی عبادتیں کریں گے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری ریاضتیں، ہماری نمازیں، ہمارے نوافل، ہمارا روزہ، ہماری حج اور ہمارے عمرے جیسی عبادتیں لوگ لے کے چلے جائیں گے، اور ہمارے کھاتے میں ان لوگوں کے گناہ آ جائیں گے اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کیجئے۔ مکہ میں آپ نے 13 سال نبوت کی زندگی گزاری ہے، کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس موقع سے مشرکین مکہ نے فائدہ نہ اٹھایا ہو، آپ پر ظلم نہ کیا ہو۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک امام الانبیاء کو محصور کرنے والے، روک کر رکھنے والے یہی مشرکین مکہ تھے، یہی اہل مکہ تھے۔ پتے کھانے پر امام الانبیاء مجبور ہوئے مشرکین مکہ کی وجہ سے، لیکن ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہو گیا، صحیح مسلم اٹھائیے، امام الانبیاء نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن رب نے ہمارے لیے بیت اللہ میں لڑائی کو بھی حلال کیا ہے، لیکن جاؤ مشرکین مکہ، میرا اعلان ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن جس نے محمد و آل محمد پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم کیا ہے، محمد نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان ہے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو شخص داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ من دخل فی المسجد، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، وہ اس کو بھی امان ہے جو اپنے گھر کے دروازے کو لاک کر دے، بند کر دے، اس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن 4 مرد ایسے ہیں بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوں معاف نہیں کرنا، 2 عورتیں ایسی ہیں بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں معاف نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ان 4 میں سے 2 تو مارے گئے، 2 نے معافی مانگ لی، امام الانبیاء نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ان 2 عورتوں میں ایک تو ماری گئی، ایک امام الانبیاء کے سامنے 2 زانو ہو گئی، اور جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہندا نامی عورت نے امام الانبیاء کے سامنے آ کر اپنے اس کیے پر معافی مانگی، امام الانبیاء نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک تو وہ تھا اور جس نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، وحشی بن حرب، امام الانبیاء کے سامنے آیا، امام الانبیاء کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وحشی ہے، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ کے دست شفقت پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ وعدہ کیجئے زندگی پچھلی جتنی گزر گئی ہے اس کے گناہ رب معاف کر دے۔ امام الانبیاء نے وعدہ کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر کہنے لگا اللہ کے رسول پہچانا نہیں ہے؟ جی نہیں پہچانا، میں وہی وحشی ہوں جس نے آپ کے چچا کو بے رحمی سے شہید کیا تھا۔ امام الانبیاء اعلیٰ ظرفی کا معاف کر چکے تھے، اس سے کہا میرے سامنے آئندہ کبھی نہیں آنا،
تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے چچا کا کٹا پٹا لاشا میرے سامنے آ جاتا ہے، میرے سامنے نہ آیا کر، محمد نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ اور وہی کھڑے ہو کر اس وحشی نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، اے اللہ محمد کے اعلیٰ اخلاق نے میرے جیسے ظالم کو بھی معاف کر دیا ہے، اے اللہ میری دعا ہے کہ جیسے میں نے امام الانبیاء کے ایک عظیم صحابی آپ کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اے اللہ میری دعا قبول کر، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں امام الانبیاء کے سب سے بڑے دشمن کو ختم نہ کر سکوں۔ اور وہ وقت لوگوں نے دیکھا جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا، وحشی بن حرب وہی صحابی رسول جس کو اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے امام الانبیاء نے معافی دی تھی، وہی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑنے والے لشکر کے امیر بن کر گیا تھا، اور اسی وحشی بن حرب نے اس مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ اگر ذرا سوچئے اس وقت امام الانبیاء اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہ کرتے، معاف نہ کرتے، اس کی زندگی تو تباہ ہو جاتی۔ لیکن آپ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو رحمت بن کر آئے تھے، آپ تو سراپا شفقت بن کے آئے تھے، آپ تو سراپا رحمت بن کے آئے تھے، آپ اعلیٰ اخلاق لے کر آئے تھے تاکہ امت آپ کی سیرت پڑھ کے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر بنائے۔ لہذا یہ وقت ہے اپنی سیرتوں کو، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کرنے کا۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام جمیع ساتھیوں کو اللہ رب کائنات توفیق دے کہ ہم اپنے کریکٹر اور کردار کو، اپنے بیہیویئر کو امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔